میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں یہ جو آج ایک داستان ہے وہ گنگا رام کے بارے میں ہے۔ سر گنگا رام، جن کے نام پہ یہ ہمارا لاہور کا ہسپتال بھی ہے، گنگا رام ہسپتال، اور انہی کے نام پہ دلی میں بھی ایک ہسپتال ہے جو میں دیکھ کے آیا جب میں پہلی بار گیا وہاں دلی 2008 میں۔ یہ جو گنگا رام صاحب تھے یہ ایک سول انجینئر تھے، ٹامسن کالج آف سول انجینئرز روڑکی کے پڑھے ہوئے تھے، جہاں سے میرے ابا نے بھی وہیں سے پڑھا ہوا تھا بعد میں ان کے، اور یہ پی ڈبلیو ڈی میں کام کرتے تھے۔ تو جب یہ لوور باری دوآب کینال بن گئی جو کہ لاہور سے نیچے جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف جتنا علاقہ اس کو پانی دیتی ہے اور راوی سے نکل کے آتی ہے اوپر مادھو پور کے پاس سے، اب تو خیر وہ چونکہ جب بٹوارا ہوا تو اس کے بعد مادھو پور انڈیا کے پاس چلا گیا، تو وہ وہاں پہ جو ہیڈ ورکس تھا اس کا پانی نہیں مل سکتا تھا، تو پھر وہ بمباں والا راوی بیدیاں لنک کنال بنائی گئی، اور بلکہ اس کا پورا نام تھا بمباں والا راوی بیدیاں دیپال پور لنک کنال، تو وہ بنائی گئی اور اس سے پھر اس کو پانی دیا گیا۔ جب 1919 میں یہ نہر بنی تو اس نے بہت سارے علاقے کو لاہور سے نیچے سیراب کرنا تھا، لیکن گنگا رام نے دیکھا کہ اس میں کچھ علاقہ ہے جو اکاڑے کے جنوب مشرق کی طرف، ساؤتھ ایسٹ کی طرف جو بیٹھتا ہے وہ نہر سے کوئی تقریباً 20 فٹ اونچا ہے، یعنی نہر کا لیول نیچا ہے اور وہ اونچا ہے، تو نہر ادھر سے تو گزر جائے گی اور آگے تک پانی دیتی جائے گی بہت سارے علاقے کو، لیکن گنگا رام کے اندازے کے مطابق کوئی 80,000 ایکڑ ایسا تھا وہاں پہ اکاڑے کے ساؤتھ ایسٹ کی طرف جس کو کہ پانی نہیں لگنا تھا۔ تو گنگا رام نے کہا کہ جناب، اب سول انجینئر دیکھیے کیسی سوچ تھی اس آدمی کی، وہ واقعی ایک ویژنری تھا گنگا رام۔ تو گنگا رام نے کہا کہ جی ایک لفٹ سٹیشن بناتا ہوں، اور بلکہ ایک نہیں 3 لفٹ سٹیشن بنائے گنگا رام نے، لیکن وہ چونکہ لفٹ سٹیشن تو بجلی پہ چلنے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ ان میں موٹریں لگی ہونی تھیں، انہوں نے نچلی نہر سے پانی اٹھا کے اوپر کے درجے پہ کر دینا تھا۔ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھیں کہ وہ جو نیچے کے لیول کی نہر ہے وہ الٹے ہاتھ، بائیں ہاتھ آپ کو دکھ رہی ہے نیچے، اور وہ بلڈنگ جو آپ کو پیچھے دکھ رہی ہے وہ لفٹ سٹیشن کی بلڈنگ ہے، اور سیدھے ہاتھ جو آپ کو پانی دکھ رہا ہے وہ ہے جو کہ اٹھا کے اب لایا گیا ہے، اور اس کے اندر مشینری جو ہے وہ اس قسم کی لگی ہوئی ہے جیسی یہ آپ اب دیکھ رہے ہیں، اور یہ بجلی سے چلتی ہے۔ پہلے ایک بار ہمیں کسی نے یہ بھی خبر دی کہ جی کوئلے سے چلنے والی جو پہلے مشینیں لگی تھیں وہ کوئلے سے چلنے والی تھیں، لیکن وہ ایسی بات نہیں تھی، وہ بجلی سے ہی چلتی تھیں۔ اور گنگا رام نے اس کو بجلی کہاں سے دینی تھی؟ وہ اگر آپ رینالہ خورد جائیں جو کہ مشہور ہے مچلز کی فیکٹری کے لیے، وہ مچلز کی فروٹ فارم سے آپ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ سیدھے ہاتھ ہو جاتے ہیں اور ایک ریلوے لائن پار کرتے ہیں، بازار سا ہے، اس کے بعد نہر آتی ہے، نہر کے آپ ارلے کنارے پہ ہی آپ پھر سیدھے ہاتھ ہو جائیں، تو آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو یہ بڑی ایک خوبصورت عمارت ملے گی، یعنی خوبصورت اس لیے کہ آرکیٹیکچرلی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے جو پلرز ہیں وہ سکوائر ہیں، اس کے جو آرچز ہیں ان میں کی سٹونز لگے ہوئے ہیں، اور مطلب ایک اوور آل جو ہے نا وہ ایک ایسے کہ خوبصورت عمارت آپ کو دکھتی ہے۔ اس کے ماتھے کے اوپر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے گنگا پاور اسٹیشن 1925۔ یہ گنگا رام نے یہ پاور اسٹیشن بنایا تھا، وہ جو 3 لفٹ پمپ تھے ان کو بجلی دے کے ان سے پانی اٹھانے کے لیے۔ تو میں نے بتایا کہ 1919 میں لوور باری دوآب کینال بنی، تو اس کے بعد گنگا رام نے یہ ساری منصوبہ بندی شروع کی، اور 1925 میں لفٹ سٹیشن بھی بنا دیے تینوں، اور ساتھ کے ساتھ یہ پاور ہاؤس بھی بنا دیا، اور یہ پاور ہاؤس نہر کے پانی سے چلتا تھا۔ اس میں اندر آپ کو میں لے چلتا ہوں، یہ دیکھیے اس کے اندر یہ 5 ٹربائنز لگی ہوئی ہیں انگلش الیکٹرک کمپنی کی۔ یہ چونکہ 5 مل کے 1 میگا واٹ دیتے ہیں،
تو ان کی آؤٹ پٹ کا آپ خود حساب لگا لیجئے تقسیم کر کے، میرا ذرا حساب کمزور ہے، مجھے دیر لگے گی. تو یہ مشینری ہے، اور اس کو چلانے کے لیے ڈیوڈ براؤن کے وہ لگے ہوئے ہیں گیئر باکسز، اور سیمنز اینڈ ہالسکی کی میٹر گیجز جو ہیں نا وہ سیمنز اینڈ ہالسکی کی ہیں، یعنی کہ 1950 میں سیمنز کا نام سیمنز اینڈ ہالسکی ہوتا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو گیجز ہیں یہ 1950 میں بدلی کیے گئے ہوں. اچھا، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب ہم پہلی بار یہاں پہ گئے نا، تو یہ کوئی سن 1995 کی بات ہوگی. ہم دونوں میاں بیوی اور ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلین گاورز، جیف گاور اور ان کی بیگم اینڈریا، ہم چاروں وہاں پہ گئے. اور خیر وہ ہم گئے تو وہ چوکیدار سا تھا، چھٹی کا دن تھا، تو وہ میں نے کہا کیمرہ نکالا تو کہتا جی فوٹوگرافی دی اجازت نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں تو آپ کہیں بھی کیمرہ نکال لینا تو 10-15 آ جائیں گے ڈو گڈرز، اور وہ جو پولیس بھی آ جائے گی اور کہ جی فوٹوگرافی کی اجازت نہیں ہے. تسی بھاویں کسی ٹوائلٹ دی فوٹو لانی ہوئے، لٹرین دی، انہوں نے تو فوٹو نہیں لان دینی، نہیں جی کیمرہ نہیں. اب اس زمانے میں تو وہ سیل فون نہیں تھے جس سے آپ نکال سکتے تھے تصویر. اب وہ ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ نال لا لو، تو کیوں وہ نال وہ دی گل ہو رہے. اور اس سے پوچھیں اگر کسی بیوقوف سے کہ یار کیمرے دی گل کی ہے ہور تے او دی گل کی ہے ہور، وہ اس کو نہیں پتہ. لیکن ایک فکرہ سیٹ ہے، وہ ہر فوجی بھی آپ کو یہی فکرہ کہتا ہے، ہر پولیسیا بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ جی وہ دی گل ہو رہے وہ نال لا لو بشک، کیمرہ نہیں. دشمن ملک کے پاس پہنچ جائے گی، اور دشمن ملک آپ کو پتہ ہی ہے گنگا رام کے اولادیں اب دشمن ملک میں رہتی ہیں. تو وہ جناب اس نے ہمیں فوٹو نہیں اتارنے دی، لیکن میں نے کیا کیا کہ وہ باہر جو پرانے گیئر باکسز پڑے تھے نا، میں کہا یار ہے پرانا کچرا پیا ہوا ہے، ایدی میں فوٹو لا لوں. کہندا ایدی لا لو پاویں. تو وہ میں نے وائڈ اینگل کے ساتھ ایسے کھینچی کہ پیچھے گنگا پاور سٹیشن کا وہ بھی پڑا جا رہا تھا، اور وہ میری کتاب میں محفوظ ہے تصویر. تو خیر وہ تو اس نے ہمیں نہ کھینچنے دی. لیکن پھر بعد میں 2016 میں بھی مجھے موقع ملا، اور 2020 کے اندر میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہا تھا، تو اس کے لیے مجھے موقع مل گیا کہ میں نے فوٹوگرافی ذرا ڈیٹیل میں کر لی. تو یہ جو آپ کو میں اب جو فوٹوگرافی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو اندر کا ہے، یہ اس کی جو 5 جنریٹرز ہیں وہ آپ کو دکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اوپر کی طرف سے یہ ڈاؤن سٹریم والا تو میں نے آپ کو دکھائی دیا، وہ جو جیسے ہی آپ آتے ہیں تو آپ کو ڈاؤن سٹریم والا اس کا ویو دکھتا ہے. اگر آپ اوپر کی طرف سے دیکھیں تو یہ ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے فائر میں داخل ہوتے ہیں نا، جو ڈیوڑی جسے آپ کہتے ہیں ہم پنجابی میں، ڈیوڑی میں آپ داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کو ایک پلاک لگا ہوا ہے سنگ مرمر کا. یہ میں آپ کو پلاک کی تصویر دکھا رہا ہوں، آپ لمبی دیر کے لیے دکھا رہا ہوں، آپ پڑھ بھی لیجئے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. اور اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بسٹ ہے، یہ جو مورتی ہے سر گنگا رام کی، یہ ان کے چاہنے والوں نے، ان کے ایڈمائررز نے یہاں پہ لگائی تھی. اور وہ رکھیا ہے کہ اے ویکھ لو توپ دا گولا، گنگا رام کی مورتی نکال دی، توپ کا گولا وہاں پہ رکھ دیا. یہ مطلب اس کی منطق مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، اور یہ آج تک پڑا ہوا ہے وہاں پہ توپ کا گولا. پتہ نہیں اب کوئی عقل مند آیا ہو تو شاید ہٹا دیا ہو، لیکن ہم کوئی ریٹارڈڈ قسم کی ہم قوم ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس قسم کی غیر منطقی حرکتیں کیوں کرتے ہیں. کیا یہ بتانے کے لیے کہ جی وہ دشمن ملک کا آدمی تھا تو توپ کا گولا ہم نے یہاں رکھ دیا. مورتی سے ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، ہمارا دین دھرم بھی خراب ہو رہا تھا، لیکن اوپر پھر کسی نے نا گنگا رام کی تصویر بھی لگا دی. تو یہ تو خیر وہ ہماری بے وقوفی ہیں. اب میں آپ کو وہاں پہ دوبارہ لفٹ سٹیشن پہ لے چلتا ہوں. وہ 3 جیسا کہ میں نے بتایا، اور وہ ان کو پانی جو ہے وہ اپنے راوی کا آ رہا ہے، اور بہت سارا لاہور کا جو پانی ہے، جو ہماری جو ان ٹریٹڈ سویج ہے وہ راوی کے اندر جا رہی ہے. تو 2 تو لفٹ سٹیشن ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بدبو اتنی آتی ہے، وہ سیدھا گٹر کا پانی ہے. تو خدا ہی خیر کرے وہ جو وہاں رہنے والے ہیں اور جو وہاں پہ پکنے والی فصلیں کھاتے ہیں. ہم بھی کھاتے ہوں گے، ہمارے تک بھی پہنچتی ہوں گی، پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا، کیونکہ ہم نے تو راوی کو ایک
گٹر بنا کے چھوڑ دیا. تو ایک پہ میں آپ کو لے چلتا ہوں جس کے اوپر، اور ان کے مختلف نام ہیں، ای ایف اور جی، ای ایف اور ایچ. اور ایک یہ جو میں آپ کو لے جا رہا ہوں یہ دھنی والا فیڈر کے اوپر لگا ہوا ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ الٹے ہاتھ جو آپ کو دکھ رہی ہے نہر نیچے لیول کے اوپر، اس کا پانی یہ لفٹ سٹیشن اٹھاتا ہے اور سیدھے ہاتھ پہ جو آپ کو نہر دکھ رہی ہے یہ اس میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ اکاڑا کی طرف جا کے ساری زمین کو سیراب کر رہا ہے. اور اب آج جب گنگا رام نے یہ بنائے 1925 میں مکمل کیے تو اس وقت یہ 59,400 ایکڑ کو کرتا تھا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ چونکہ نہریں ذرا سی تھوڑی آگے بڑھ گئیں تو اب وہ 64,000 سے تھوڑا اوپر، بس سمجھ لیں 64,000 65,000 ایکڑ کے لگ بھگ وہ وہاں پہ زمین کو سیراب کرتا ہے. اگر گنگا رام نے یہ نہ سوچا ہوتا، پتہ نہیں ہم نے پارٹیشن کے بعد سوچنا بھی تھا کہ نہیں، کیونکہ ہم نے تو دیکھیں ہم نے اپنی ریلوے بند کر دی ہے جو انگریز ہمیں بنا کے دے گئے تھے، نویں شہ اسی کی کھیت مٹی بنانی سی. تو گنگا رام نے اگر نہ یہ سوچا ہوتا تو تقریباً 65,000 ایکڑ جو زمین تھی اکاڑے کی وہ بنجر آج بھی پڑی ہونی تھی. اچھا، پہلے جو اس میں وہ مضحکہ خیز بات تھی کہ وہ تصویریں نہیں انہوں نے اتارنے دیں، جو کہ بعد میں نے جا کے اجازت لے کے وہ اتار بھی لیں. تو جب ہم اس وقت 1994 میں گئے تو وہ جو وہاں پہ ہم نے کہا کہ جی کوئی بندہ ہے جو پرانا ہمیں بتا سکے کہ پہلے کیا حال احوال ہوتے تھے یہاں پہ. تو کسی نے آواز دی وہ آگے محمد صادق کو، تو کہنے لگا صادق کہ جی میں 1962 میں بھرتی ہوا تھا اور 1994 میں ریٹائر ہوا ہوں، اور اس سے پہلے میرا باپ نے بھی اسی طرح کو 30-32 سال نوکری کی تھی اسی محکمے کے اندر، اسی پاور ہاؤس کے اوپر. تو اس نے ہمیں بڑی باتیں سنائیں اور گنگا رام کی بڑی تعریفیں کی. کہتا ہے جی بڑا بہترین آدمی تھا اور وہ انسان دوست آدمی تھا گنگا رام صاحب. اور کہتا ہے میرا ابا بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے جان دے سن لیکن وہ جو باتیں تھیں نا وہ ہیر سے تھی، سنی سنائی باتیں اس نے باپ سے، اور پھر باپ کی یادداشت میں کتنی چیزیں وہ ملٹیپلائی ہو گئی ہوں گی، کتنی چیزیں نکل گئی ہوں گی، تو وہ ہم نے اس کے اوپر اتنا ریلائی نہیں کیا. لیکن محمد صادق بڈھا آدمی، دانت منہ میں نہیں ہے، یعنی اس وقت 2 سال پہلے ریٹائر ہوا تھا تو 62 سال تھا، لیکن صحت ویت اتنی اچھی نہیں تھی، دانت وانت کافی خسارے میں تھے اس کے. تو کہتا ہے اے کون ہے، جیف کے بارے میں اور اینڈریا کے بارے میں. میں کیا آسٹریلیا دے لوگ نے. وہ کہندا ہے انہاں نوں کہو مینوں بھی نال لے چلن، میں ریٹائر ہو گیا، کرن نوں کچھ نہیں ہے. تو میں نے جیف کو بتایا تو جیف کہتا ہے کہ یو ٹیل ہم دیٹ دیر آر مینی وکڈ ویمن ان آسٹریلیا اینڈ ہی مائٹ ناٹ لائک اٹ دیئر. تو میں نے اسے کہہ دیا، میں کہ اتنے بڑیاں بڑیاں بھڑیاں زنانیاں ہوندیاں نے، تین شاید چنگا. کہندا پھر تے ہور بھی چنگا ہے. منہ میں دانت نہیں تھے لیکن آسٹریلیا جانے کا بڑا شوق تھا. تو یہ جو آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی یہ ایک ٹریبیوٹ تھا سر گنگا رام کو، کہ جنہوں نے وہ گنگا پاور سٹیشن بنایا اور وہ 3 لفٹ سٹیشن بنائے 1925 کے اندر. اب البتہ ہم اپنے محکمے کو تھوڑا سا وہ دے سکتے ہیں خراج کہ انہوں نے کہا جی یہ نا پرانے ہو گئے ہیں، یہ جو اپنا اس کی جنریٹر ہیں اندر 1 میگا واٹ دیتے ہیں. اب جو مجھے بتایا گیا تھا اور یہ مجھے بات 2015 میں بتائی گئی تھی، یعنی آج سے کوئی 7 سال پہلے، کہ یہ بلڈنگ تو ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے. وہ بھی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بلڈنگ اسی طرح چھوڑ دیں گے، ورنہ سب سے پہلے ہوتا ہے نا کہ یہ بلڈنگ ٹھا دو، نشان کوہن مٹا سا کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ بلڈنگ چھوڑ دی جائے گی اور شاید پرانی مشینری بھی اندر لگی رہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس آ کے دیکھنا چاہیں کہ پہلے کیا تھا. تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ کسی کو عقل اتنی آ گئی کہ ہمیں ایسا بھی کوئی کام کرنا چاہیے کہ آنے والوں کے لیے بھی ہم کچھ چھوڑ دیں دیکھنے کے لیے. تو کہنے لگے کہ نہر کا نا ایک ڈائیورشن بنائی جائے گی اور اس کے اوپر ایک نیا پاور ہاؤس لگے گا جس پہ شاید تھوڑی بڑی مشینری ہوگی اور زیادہ بجلی پیدا کر سکیں گے. لیکن اصل خراج جو ہے نا وہ جاتا ہے سر گنگا رام کو، کہ جنہوں نے آج سے 100 سال ہی ہونے والے ہیں پہلے یہ بات سوچی کہ جناب